الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ احد کے بعد مشرکین کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ کھل کر مقابلہ کرنے لگے، مد مقابل آ گئے، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے تھے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے، جس میں سے ہم نے پچھلے رجیع کا واقعہ دیکھا تھا۔ ابھی رجیع سے بھی ایک اور بدترین اور المناک واقعہ پیش آیا، جو واقعہ کہلاتا ہے بئر معونہ کا المیہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے بہنوں کہ ابو برا عامر بن مالک یہ شخص تھا، نیزوں سے اس کا لقب تھا ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، اس لقب سے وہ مشہور تھا، اور وہ مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ، یعنی جو اچھی قراءت جانتے تھے، اور وہ لوگ 70 مبلغین تھے، ان 70 مبلغین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور انہوں نے بئر معونہ نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے جیسے ہی خط پایا، اس کو پڑھنے کی بجائے اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو حکم دیا کہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ ماریں، اور انہوں نے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ تو حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر چونکہ ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہیں دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی، اور ان کی چند شاخوں یعنی رعل، ذکوان، عصیہ، یہ تمام نے آ کر جیسے انہیں ان تمام قبیلوں کو آواز دی، وہ تمام آئے اور صحابہ کرام کا انہوں نے محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہما بچ گئے تھے، یہ دونوں بچ گئے تھے۔ حضرت کعب زخمی تھے تو انہوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں وہ شہید ہوئے۔ تو وہ ایک ہی بچے تھے صحابی، اور عمرو بن امیہ ضمری، منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی اونٹ چراتے چراتے انہوں نے یہ غور کیا کہ یہ دو صحابی دور تھے، یعنی اس مقام سے بہت دور تھے، تو یہ دو صحابی اونٹ چرا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی جائے واردات پر جہاں پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر پرندوں کو منڈلاتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو وہ حادثے کی نوعیت کو سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ عنہ بھی لڑتے لڑتے انہوں نے بھی شہادت حاصل کی، اور عمرو بن امیہ قید کر لیے گئے۔ اور جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو پھر عامر نے کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اور حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمرو نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمی کو قتل کیا جس کی دیت مجھے دینی ہوگی، یعنی نادانی میں انہوں نے قتل کر دیا تھا وہ دونوں کو بھی دشمن کے آدمی سمجھ کر، کیونکہ وہ اب اکیلے بچ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام حالات جو گزرے تھے ان لوگوں کے اوپر سنانے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، اور راستے میں انہوں نے 2 آدمیوں کو پایا اور وہ سمجھے کہ یہ ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی مدبھیڑ ہوئی اور ان دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کس نے؟ عمرو بن امیہ نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ دونوں کو قتل کیا جبکہ ہمارا عہد تھا، لہٰذا ہمیں ان کی دیت دینی ہوگی۔
تو بہرحال بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و علم پہنچا، بہت غمگین ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے میں ہوئے، صفر 4 ہجری میں، دو بھی واقعات، المناک واقعات ایک ہی مہینے میں ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں کے واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان خاطروں پر 30 روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی۔ مستند حدیث میں ثابت ہے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان قاتلوں پر نماز فجر میں بددعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، قرآن پاک میں آیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم اس سے راضی تھے اور وہ ہم سے راضی تھا۔ تو یہ آیت جیسے سنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قنوت جو پڑھی جاتی تھی نماز فجر میں، اس کو ترک کر دیا، یعنی وہی جو بدعا دی جاتی تھی اس کو ترک کر دیا۔ قنوت نازلہ کہتے ہیں اسے، جو پڑھی جاتی ہے نماز فجر میں۔ کب؟ جب دشمن کوئی حملہ کرتا ہے یا دشمن کوئی مومنین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور مسلمان مجبور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے دشمن پر بددعا کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 واقعات کے بعد 30 دن تک اس نماز کو پڑھا، نماز میں یہ قنوت نازلہ پڑھی، اور جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس آیت میں اللہ نے شہداء کا پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام تھا وہ؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قنوت کو ترک کر دیا۔ تو یہ تھا بہنوں دوسرا واقعہ غزوہ احد کے بعد جو المناک واقعات پیش آئے تھے، اس میں سے یہ دوسرا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ ہم سیرت کے اگلے پہلو پر اگلے درس میں روشنی ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔